العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إفشاء السلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. باب ہے سلام کو عام کرنا، السلام علیکم کو عام کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی مومن نہ ہوگے. مومن نہ ہوگے، جب مومن ہوگے تب اس جنت میں جاؤ گے. اللہ اور رسول اور فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں اور قیامت پر دین کے سچے تمام عقائد اور اعمال پر اور تو مومن ہو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے، یعنی مسلمان الفت نہ رکھو گے. تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جب تم اس کو کرو تو آپس میں تمہاری محبت ہو جائے اپنے درمیان. فرمایا تو وہ سلام ہے، سلام کو عام کرو، یعنی آپس میں جب ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم کرو. اس بار کو تو ہو یا نہ ہو، اس کی پہچان ہو یا نہ ہو، آپ کا واقف ہو یا نہ ہو، سلام اول ذریعہ ہے بار خود کا اور خوشی ہے، شادی ہے محبت کی. اور ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کے سلام کا منتظر نہ رہے بلکہ خود پہلے سلام کرے، اور وہ ادنا ہو یا اعلیٰ یا اکثر. کمال ایمان کا سوال یہی ہے کہ آدمی کوشش کرے تو پہلے سلام کرے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سلام کے عام کرنے کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور سلام کو عام کرو. اب آپ نے کہا جس نے تین باتیں کی وہ ایمان کو گٹھا کر دیا. ایک تو انسان اپنے نفس سے، دوسرا سلام کرنا، ایک شخص کو دوسرے عرض کرنا پتی کے بغیر، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے کے لیے خرچ کرنا. ایک کو نکالا امام بخاری نے موقوفاً اور دوسرے نے مرفوعاً نکالا. آگے ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پورے میں اس نے نماز پڑھی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا السلام علیکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے تم کو سلام کہتے ہیں. آج تو انہوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر غائب کی طرف سے جب سلام کو کہا جائے تو ایسا ہی کہے وعلیہ السلام، یعنی اس کا بھی سلام دو. یعنی کوئی کہے کہ آپ کو کسی آدمی نے سلام کہا تھا تو کہے وعلیہ السلام. لیکن وہ بھی کہہ سکتے ہیں علیکہ وعلیہ السلام، یعنی خود پر بھی سلامی ہو اور اس پر بھی لیکن میرے لیے میرے سلام ہوگا. علیکہ وعلیہ السلام کوئی سلام دے گا، اس طرح کہنا چاہیے.
یہ بھی نکلا کہ اجنبی عورت کو فلان کہلا دینا پڑتا ہے جب کسی فطرہ کا درد ہو. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال فضل اور ان کا بہت درجہ کہ روح القدس نے ان کو خلاف کہا دیا تو فرشتے ان کو خلاف دیتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اپنا جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا بھی سلام تھا میرے سبحان اللہ تقریر کی فضیلت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کی وجہ سے تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ رکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہندی کا حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ علیہ کتاب کے ہود خلاف کہے تو صرف علیکم کو آپ کو پتہ ہے علیکم السلام لیکن یہودی کے سراری کو کیا کہہ رہے ہیں علیکم. جناب اپنے خطیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہودوں کو لوگ آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا القاسم اور آپ نے فرمایا وہ علیکم. یہ بھی شہادت کی سلام کے بدل کا لفظ کہا اور السلام ہی کہا. میں نے کہا السلام علیکم وہ بہت کہتے ہیں بہت کو تو ایسا تو السلام علیکم کے بڑے ہوئے کہ علیکم کے بڑے ہوئے کہ تم بڑھو میری کے پر بہت ہے تو بڑھو. وہ ایک اور دعا ہے اور آپ نے دعا دے کر علیہ کا فرمایا کہ تو بھی کرو. جب کوئی کافر سلام کرے تو دعا دے کر وہ علیہ کا کہے. سوار ہو کر جو حضور کے پاس ہوگا تو تم ان سے پہلے سلام کرو. جب وہ تم کو سلام کرے تو دعا دے وہ علیکم کہو. یہ حدیث کا مضمون صحیح ہے لیکن سند میں اتحاد ہے اتحاد جو ہے وہ مدلس ہے. آج اگر انہوں نے سلام کا لفظ بولا تو وہ علیکم کا بولا یہ ہوگا کہ تم پر بھی سلام اور جس سلانے سے سلام کا لفظ بولا تو سلام یعنی بہت ہی پھر کا دیکھے گی بچوں اور عورتوں کو سلام کرنے کا دیا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم بچے تھے آپ نے فرمایا السلام علیکم. میرے بچوں کو بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار کرتے تھے کیونکہ میرے بچوں کو بھی اللہ کے نبی رحمت للعالمین نے السلام علیکم کہا. اور اخبار یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گزرے عورتوں پر تھے یعنی عورتوں کے پاس گزرے تو فرمایا وسلم کو عورتوں کا بھی سلام ہے السلام علیکم کا یا السلام علیکم کہا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اجنبی عورت کو سلام کہتا اور جواب دینا کہتا ہے. یعنی اجنبی میں عورت ہو تو سلام بھی کہہ سکتا ہے جواب بھی کہہ سکتا ہے. لیکن بعض نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس کھاتا تھا لیکن آپ کی طرف محفوظ تھے اور لوگوں کو اجنبی عورت کو سلام کرنے سے اور جو بھی سلام کرے تو عورت کو جواب دینا ضروری نہیں. اگر کیا وہ عورت کوئی ہو اور کسی بچے کا پاس لیکن متفق کہتے ہیں کہ سلام کے جس شریعت کے موافق ہو کسی فطرہ کا جاتے ہیں سلام کے فطرے کے دوران مطابق کرنا چاہیے. اور بعد والی متحرات کو سلام کرتے اور وہ ان کے سلام و سلام دیتی اور دعا جتنا یاد رہے. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اگر عورت کو جانے والی ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ آج کا فکر زیادہ ہے فکرے سے در حال بچنا ہی چاہیے. تو بچنے کی جو بات ہے عورت آپ کو کیا سکتا ہے تو سب آدمی کا